اور تسا احباب دی تشریف آوری کو میں ناچیز دی حاضری کو اور علاقہ بھر تو جڑے معززین تشریف فرمائن اور علماء کرام تشریف فرمائن، اللہ سب دی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اللہ تعالی نے تو کو ساکوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ تعالی نے ساکو حکم بھی دیتے، یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تساں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرو، ان رب دی جڑے رب نے تو کو پیدا کیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر دا جڑا ایک ٹکڑا ہا وہ بھی ہوا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یعنی اساں اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ سارے ہی دنیا تے آون دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ دی عبادت ہے۔ نماز اللہ دی عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن دی تلاوت عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن عبادت دا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر وہ عمل کرنا، ہر وہ کام کرنا جڑا اللہ تبارک و تعالی دی رضا دا ذریعہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام دی سنت اور تعلیم تو ثابت ہوئے۔ اللہ کو راضی کرن واسطے ہر کیتے ہوئے اچھے عمل کو عبادت آدھا۔ ساکو بھی پتہ ہے کہ اسا عبادت واسطے پیدا کیتے گئے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہر کہیں کو پتہ ہے۔ اسا کو بندہ آکھیا گئے اور بندے دا معنی ہی بندگی کرنا ہے، بندگی یعنی عبادت۔ اسا عبداللہ ہیں، اسا اللہ دے بندے ہیں، ساکو اللہ نے پیدا کیتے اور اللہ نے ساکو بندہ بنائے۔ بندے دا معنی بندگی کرنا ہے، بندے دا معنی اللہ دی عبادت کرنا ہے، اور بندے دے نال نال اللہ نے ساکو مسلمان بڑھائے، اور مسلمان دا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے وے بندہ کر گزرے، نبی علیہ السلام دی جڑی تعلیم ہوئے بندہ کر گزرے۔ لیکن یہ بات کو سمجھن دے باوجود بھی اسا اللہ دی عبادت کریں دے کہیں سے بہت گھٹ لوگ ہیں جڑے کریں دا، 100 وچوں کوئی ایک دانا ہو سی جڑا خاص اللہ دی عبادت کریں دا۔ اور عبادت دا ہے کہ اے بھی ایک عبادت واسطے ضروری ہے کہ عبادت کو دے وقت تے ادا کرو۔ اسا مغرب علی نماز عشاء دے قریب پڑھ دے ودے ہوئے ہیں، عشاء علی سمن دے قریب تے فجر علی سے جبران دے قریب تے ظہر علی عصر دے قریب تے عصر علی مغرب دے قریب، یہ کوئی عبادت نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حج جا نبھارا خاص ہیں، انہیں نبھارے کو چکے سو تو وال حج نہ تھی سی۔ فرضی روزے جا نبھارا خاص ہیں، انہیں کو چکے سو آکھو بھئی میں نہیں رکھ سکیا، چلو بھئی نہیں، ہر شے مقرر ہے۔ ساکھوں اللہ نے عبادت واسطے پیدا کی تھی، بندے دا حسن، بندے دی برکت، بندے دا سناپ، بندے دی پہچان جڑی ہے وہ عبادت نالے جھکن نالے۔ ماں دے پیٹو جلے بچہ پیدا تھینے باہر اندے، تساں پڑھے لکھے لوگیں کو لو یا ڈاکٹریں کو لو پوچھو جڑے ای شعبے نال تعلق رکھ دن، یا لیڈی ڈاکٹریں کے پوچھو جڑے ڈیلیوری دے ٹائم موجود ہو جائیں، یا پرانے دور دے تائیں کے پوچھو جڑے بچے دی پیدائش کر ویجا ہن اپنے ہنر اور تجربے دی بنیاد۔ بال دے پیدا تھیون دی جڑی کیفیت ہے وہ مسلم کیفیت ہے، وہ امیریں دے گھر جاوے تاں بھی ہکا کیفیت ہے، غریبیں دے گھر بال پیدا تھیوے تاں بھی ہکا کیفیت ہے، عربیں دے گھر جاوے تاں بھی ہکا کیفیت ہے۔ وہ پتہ ہے کیفیت کیا ہے؟ سر دے بھار بچہ پیدا تھیندے، چہرہ تلے ہوندے، گوڑ اتے ہوندے، کانڈ اتے ہوندی ہے، پیٹ تلے ہوندے، اور پہلے سر نکل دے، ول جسم، پیٹ، کانڈ، ول لتاں تا پیر۔ اے طریقہ کار ہے بال دے باہر آوان دا۔ اگر بال ای پوزیشن ہے چاہتے ہر کوئی آدھے آپریٹ دی ضرورت نہ تھی سی، اے ای پوزیشن ہے، میرے دیکھو یہ ہاتھ ہے۔ اگر بال ای پوزیشن آ جا ونجے ول وادن بال دی جری اے پیدائش ہے نا، یہ مشکل ہے۔ بال اپنی فطرت تے اگر ہے، جیڑی فطرت اللہ نے ماں دے پیٹے چ رکھی ہے،
کہ ایویں جی میں پٹھا تے الٹا سمی دینا ایک کیفیت ہوندی ہے ماں دے پیٹ وچ الٹرا ساؤنڈ کیتا بھی بال ٹھیک ہے ہن اے مطلب پیدا تھی سکدے اگر وہ ای نہ ہوئے وال پیچھے اگر سدھا ہوئے ٹیڑھا ہوئے وال آپریٹ کر کے بال اچھاونا بندے اے لاجک کیا ہے حکمت کیا ہے کہ جڑے ویلے بال پیدا تھیندے اللہ یہ سمجھاون چاہندے جویں ایتھاں ہن تو جھوک کے نوڑ کے ماں دے پیٹوں نکتیں تیرا مقصد ہی ہوتا ہے ساری زندگی جھوک کے رہنا تے ساری زندگی میرے کو جھکنا نوابی خانی سرداری اپنے کو رکھ میرے کو جھکنا پوسی تھا ہی واسطے عبادت ہے سجدہ ہے سجدے وچ جھکن ہے رکوع جی جھکن ہے اور نماز دی حالت ہے ہاتھ بادھ کے اے بھی حکم ہے کہ اپنے نظران سجدے علی جاتے رکھو یعنی مطلب تھوڑا جہاں سیر بھی کیا ہوئے جھکے ہوئے اللہ نے تو کو سب کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھی یہی میری پہلی گزارش دوسری گزارش ہے کہ ایسا عبادت کریں دے کیوں نہیں سے سکو کیاں کہا رہے مسجدہ ویران ہیں قرآن کریں گی سے پڑھا ساتھ چالے پاسے کریں گی سے گئے حج دی توفیق بھی ہے ہر سال لکھیں روپے دے آمب بھی چینے ہیں حج تے کان سے مویا جا نہ سکو عمرے دا پتہ ہے نہ حج دا کمائی آؤ کتی سارے ذریعہ ہے معاش ہے کتی زمین ہے کتی سارے کاروبار ہے ایسا ہی عبادت کرے تہجد واسطے کیوں نہیں سے اڑ دے مسئلہ کیا ہے بھائی رات دے 2 بجے اگر پانی نہ مارا ہے ول اڑ دے جے تہجد پڑھنی پوے ول نہیں سے اڑ دے آخر کیوں رب نے سب کو پیدا جو کی دے اپنی عبادت واسطے کی دے اندھی جڑی وجہ میں کو سمجھ آئیے ذرا میرے دیکھو وہ یہ ہے کہ ایسا عبادت کہنی کرنی ہے بولو یار جن دی عبادت کرنی ہے نا وہ کو نہیں سے جان دے جلے انہا تعارف ہی کہنی عبادت کی میں تھی عبادت جڑی ذات دی کرنی ہے وہ ذات دی حیبت دا پتہ ہے تو وہ ذات دے روب دا پتہ ہے تو وہ ذات الہی اور رب العالمین دا تعارف ہے تو وہ دی پکڑ دا پتہ ہوئے ان دے بارے نالج ہی کہنی علمی کہنی حدیث چندے نا جلے بندہ قبر پہنچی فرشتے پوچھن من ربو کا تیرا رب کونا یہ جواب دے سی ہاں لا ادری اقولو کما یقول الناس ہائے میں نہیں جاندا میرا رب کونا میں اوے آدمی جی میں لوگ آدھے یعنی یہ وہ بدبخت ہے جو پتہ ہی کرنی رب کونا ہے تے عبادت کی میں کرے سی یہ میری دوسری گزارش ہے اسا نماز سے کیوں نہیں سمجھتے اذان سونا دے با کیونکہ سب کو اللہ پاک دا پتہ کہیں تہجد واسطے کیوں نہیں چھوڑ دے کیونکہ سب کو اللہ صحیح دا تعارف کہیں ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے دیکھ کے بھی ایسا کرے ہی نہیں ڈرے انہا مطلب ہے اللہ دا پتہ ہی کہیں اللہ دا تعارف ہی کہیں ہی واسطے اللہ دی عبادت نہیں میری جو کوئی گال نہ منے سی تے صاحب زہرے وہ میں کو نہیں جاندہ میرا تعارف کہیں نہیں ہوں ابے دی اگر کوئی بندہ گال نہیں پیا منے نا انہا مطلب ہے وہ اپنے ابے دی حیثیت کو نہیں جاندہ اگر کوئی اپنے استاد دی گال نہیں پیا منے نا انہا مطلب ہے ان دے نزدیک استاد دے درجے اور حیثیت دا پتہ کہیں نہیں اساں اگر اللہ دی عبادت نہیں سے کرنے پہینا مطلب ہے کہ اساں کہیں کو نہیں سے جان دے میرے دے خود رہا کہیں کو نہیں سے جان دے اللہ کو اساں اللہ کو نہیں سے جان دے ہون بھی اللہ کو کیویں جنے سوں اللہ کو کیویں سمجھ سوں اللہ دا کیویں تعارف تھی سی میرے دے خود رہا اللہ تعالیٰ نے ساکو تو کو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے ساڑا کام ہے اللہ دے سامنے جھکنا تے اللہ دی عبادت کرنا تے اللہ دے کو سجدہ ریز ہونا تے اللہ دے کو اپنے مشکلہ دسنیا تے اللہ دے کو اپنے مصیبتاں ذکر کرنیا تے اللہ نال حال حوال کرنے تے اپنے مقدمے تے اپنے کیس تے اپنے پرچے تے اپنے شکایتاں اللہ دی بارگاہ چ درج کراونا اپنے دکھنے تے رومنے بھی اللہ دی بارگاہ چ رکھنے اے ساری تواری پیدائش دا مقصد ہے ذکر بھی جدا کرنے اللہ دا شکر بھی جدا کرنے اللہ دا تے بات بھی جدا مننی ہے اللہ دی عبادت بھی جدا کرنی ہے اللہ دی تے محبت بھی جدا کرنی ہے اللہ نال اللہ سونے دے قرآن نال پیار اللہ تعالیٰ دے گھر نال پیار لیکن ان دے باوجود والوی مسجدہ ویران ہیں اللہ دے گھر ویران ہیں قرآن کو سیوی کھا دی ہوئے نہیں ہے وجہ کیا ہے اللہ دی عبادت کے کیوں غافل ہیں حالانکہ
کے بندے ہیں ساری بندگی اللہ پاک دی بندگی ساڈا مقصد ہے بندہ تھیون دے باوجود بندہ بندگی نہ کرے کیا فائدہ ہے جے بندے ہون دا وجہ ہے کہ اسا اللہ کو نہیں جان دے تے اللہ کو کیویں جنے سو پہلے اللہ کو جانو پہلے اللہ کو سمجھو اللہ دے تعارف کو سمجھو اللہ دی حیثیت کو سمجھو اللہ دے وجود کو سمجھو اللہ دے روح کو سمجھو اللہ کتھا ہے تو کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دی پکڑ کی میں تو کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دی جہنم کی میں تو کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دا جلال کی میں تو کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دا روب کی میں تو کو پتہ ہونا چاہیے اللہ دا دبدبہ کی میں تو کو پتہ ہونا چاہیے اولے والی عبادت شروع تھی اگلے جملے دے غور کر اللہ دا کی میں پتہ لگ سی جڑے ویلے بندے چ علم ونجے والا اللہ دا پتہ لگ ویندے جڑے ویلے اللہ دا پتہ لگ ونجے اللہ عبادت گزار بنا دے بیٹھی پتر بیٹھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ذرا میری گال کو سمجھو یہ دیکھو پہلی گال کی تھی اسا کو اللہ نے کت واسطے پیدا کیتے یار کچھ سمجھو ہی صحیح عبادت عبادت این واسطے نہیں تھی جو کئی کو نہیں سے جان دے اللہ کو تھے اللہ کو کی میں سمجھ سوں جی علم نہ ہون این سمجھ جڑے ویلے علم آوے سی اللہ دی سنجان آوے سی سمجھ آئیے نا جلے علم آوے سی اللہ دے روب دا پتہ لگوے سی جلے اللہ دی سنجان اللہ دا ڈر اللہ دے روب دا پتہ لگوے سی وال بندہ کیا بنوے سی عبادت گزار کیا بنوے سی میں چھڑی تقریر کو نہیں کرنی تو آپ کو کشے سمجھاؤنی بھی ہے انہا مطلب کیا ہے اسلام پورے تے چلنا تے اللہ دے ولی بنن دا جڑا راز ہے وہ کیڑی شاہ سکھانے سے بولو یار بولے سو در ہاں ٹھار پوسی تھا کیڑا میرا لائے ویسے علم ہے کیڑی شاہ یعنی جڑے ویلے علم آوانجے اللہ دی سنجان آویں دی جلے علم آوانجے کہیں دی سنجان آویں دی بولو بھائی وال جلے سنجان آوانجے وال اللہ دی بات منی سی کہ نہ منی سی اللہ کریم نے قرآن کریم اندے اتے ایک سونا جیاں واقعہ بیان فرمائے تاکہ تو آپ کو اللہ کریم مزید سمجھاویں جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے سامنے کھڑے آن جڑی عزیز مصر دی گھر والی آئی تے کمرے تے دروازے تے اپنے منزلہ تے کوچھاں بند کر کے غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دینی آئی قرآن مجید نے ادھا نقشہ بیان فرمائے آکھن لگی قالت حیتا لک اپنا سنگھار کر کے زیب و زینت کر کے خوبصورتی دکھا کے آکھن لگی ہائی تلک کے پتہ لگنے حضرت یوسف کھڑے تھے ہاں پر نظران جھکیان جے نظرہ ہوندے ہوتے ہوں میں نہ آتے ہائی طلاق نہ آکھیا جے توجہ ہوندے میں آتے ہائی طلاق نہ آکھیا ہائی طلاق نہ مطلب ذرا میرو دیکھ ہائی طلاق نہ مطلب ذرا میرو توجہ کر ہائی طلاق نہ مطلب میرے زیب و زینت دو دیکھ ہائی طلاق نہ مطلب میرے چہرہ دو دیکھ اللہ فرمین دے حضرت یوسف جن نظران تلے آن کمرے بندن تے سارے مکانے تے دروازے دے بندوان دے باوجود زلیخا جڑی عزیز مصر دی بیوی آئی انہیں سامنے کلا یوسف کھڑا ہویا ہے حکومت بھی انہاں دیئے فوج بھی انہاں دیئے پولیس بھی انہاں دیئے سپاہی بھی انہاں دیئے اسلحہ بھی انہاں کے لیکن کلا یوسف کھڑا ہویا ہے تے ہے بھی انہاں دا زر خرید ہے بھی انہاں دے گھر پلیا ہویا لیکن ہی میں سامنے کھڑ کے آکھن لگن قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ جاونا جانو میں تے کو دیکھن گوارا نہیں کریں اللہ دے جڑے ویلے سادہ نانا مارے سی اسائیں کے پشتیں دیکھ جڑے ویلے یوسف پشتیں دیکھن لگ گئے زلیخا کو نوازا تالے لگے ہیں چاڑیاں ساڑے کہن اے پشتیں جتنی مردی دیکھے نہیں مانے سکتا اللہ پاک نے فرمایا یوسف ذرا قدم چاہیں ہاں اللہ میں کی میں قدم چاہاں تالے لگے ہیں اللہ دے تالے کو ہاتھ لاؤن تیری ذمہ داری ہے تالا کھول دے ون میں اللہ دی ذمہ داری ہے اللہ تالے کھلے دا گئے یوسف کو بچیں دا گئے یوسف دی عزت بچ گئی ہے گال کرن دا مقصد کیا ہے اللہ بند کمرے
وچ یوسف دی عزت دے بچن دا راز کیا ہا یا اللہ حضرت یوسف کیوں معاذ اللہ دا نعرہ ماریانے وجہ کیا آئی وجہ کیا آئی وجہ کیا آئی حالانکہ بندہ انسان ہے شیطان دے ورغلاوے وچ آوے نہ رانے آپ حضرت یوسف کھڑے آدھے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء آپ آدھے کھڑے ہیں کہ بعض دفعہ بندے دا دل جڑا ہے وہ حاوی تھی میں نہ رانے ویسے بھی بندہ جڑا ہے فطرت کمزور ہے شیطان دے ورغلاوے چاویں دے حضرت آدم بھی شیطان دے ورغلاوے چ پھس گئے ہیں اللہ پاک قرآن چاہے حضرت یوسف بھی پھس گئے ہیں او بھی زور لائی پئی آئی تے یوسف کلے کھڑے ہیں اللہ دے پھس سکدے ہیں یوسف پھس سکدے ہیں یوسف ازمائش چ آ سکدے ہیں لیکن آئے نہیں پھسے نہیں میں اللہ نے بچائے عزت بچائی ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ دے وجہ ہے لولا ارآ برہان ربہ چھوٹے لا کے ساری توحید دا علم جان دا او علم جانن دی برکت آئی ایسا عزت دی حفاظت فرما چھوڑیے کشی سمجھ آئی علم والیں دی عزت بچ دی علم والا گندگی جات نہیں مردا علم والا گندگی جات نہیں مردا جڑا چوڑا اسی وہ علم والا کہنا اسی جڑا علم والا اسی وہ چوڑا کہنا اسی جڑا علم والا اسی وہ خبیث کہنا اسی جڑا خبیث اسی وہ علم والا کہنا اسی یاد رکھا ہے علم خباثت دے خاتمے دا ذریعہ علم نجاست دے خاتمے دا ذریعہ علم غیر اخلاقی جرم دے خاتمے دا ذریعہ یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ نے ڈنکے دی چوٹ واضح موقف بیان کی تھے یوسف علم جاندہ ہی واسطے بچ گئے سمجھ آئی ہوئے کہ نہیں جڑے ویلے جوانی چڑھ آئی اساں یوسف کو سب تو پہلے جڑا تحفہ دیتا ہے نا وہ کہتا اللہ دیتا سے تو کیا مطلب اللہ نے کہیں نہیں کہ اللہ رلیج کیا چکر گیا بھئی میں پوچھدا بیٹھا کو حال دے میں تورا مہمان تو سا اپنے مہمان نلی میں کرے سو ای نہ کرو نا تھوڑا زبان ہلاو چلاو اللہ دے ولی اور رونق بن دیئے دل خوش تھی دے کیڑی وجہ سبحان اللہ نے میں پوچھی مہربانی تواری سبحان اللہ نے میں پوچھی میری گال دا جواب دے تواری مہربانی یوسف نبی بچے کے نہ بچے کیڑی وجہ تو بولو بھائی کیڑی وجہ تو علم دی یہ سارے معاشرے جو سارے نوجوان گندگی کے بچسن سارے بال بچسن جدہ انہیں کے کیا آسی بولو کیا آسی علم ہی واسطے پہلی بات میری پوری ہوئی اللہ نے سب اور او جڑا یوسف دا بچن ہا او عبادت ہا کے نہ ہا بولو یار عبادت اوملے تھئیے جلے علم ہا علم جو آئے والا اللہ دی سنجان تھئیے جلے سنجان تھئیے بعد بچن علی عبادت تھئیے ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے دنیا کائنات والے ہو پہلے علم ہے پہلے اللہ کو سمجھو جڑے ویلے علم آسی تے اللہ دی سمجھ آوے سی جڑے ویلے اللہ دی سمجھ آوے سی عبادت آوے سی اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائے دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے فرمائے جو پہلے جان جو لا الہ الا اللہ کیا ہے فعلم پہلے علم تے ولا الہ الا اللہ پہلے علم تے ولا الہ الا اللہ یعنی علم حاصل کر تاکہ تکو پتہ لگے جو اللہ دے سوا کوئی نہیں اللہ دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ واللہ دے واستغفر لذنبک واللہ اپنے گناہ دی معافی مانگ جے تو اللہ دا پتہ نہ لگے بندہ گناہ دی معافی مگر جوگا نہیں رہا
گناہیں دی معافی ہو مگدے جے کو اللہ دا پتہ لگ ونجے تے اللہ دا جڑے ویلے پتہ لگ ونجے ول بندہ گناہیں دی معافی منگن پوے تے اللہ دا پتہ کیویں لگدے فعالم پہلے علم حاصل کرو جو اللہ ہے کتھوں علم حاصل کرو جو اللہ ہے کون علم حاصل کرو جو اللہ دی ذات کیا ہے علم حاصل کرو جو اللہ جہاں صفتاں کیا ہیں علم حاصل کرو جو اللہ دی پاور کیا ہے علم حاصل کرو جو اللہ دا کنٹرول کیا ہے علم حاصل کرو کہ حلال کیا ہے علم حاصل کرو کہ حرام کیا ہے علم حاصل کرو کہ اپنا کون ہے علم حاصل کرو کہ پرایا کون ہے علم حاصل کرو کہ وڈے دی عزت کیا ہونی ہے علم حاصل کرو کہ چھوٹے پہ شفقت کی میں کرینی ہے علم حاصل کرو کہ دین کیا ہے علم حاصل کرو کہ رات کیا ہے اے پتہ کرو درخت کائیں بنائیں اے پتہ کرو زمین کائیں بچھائیے اے پتہ کرو آسمان کائیں کھڑا کیتے اے پتہ کرو کہ اکھاں تو کو کائیں عطا فرمائیں اے پتہ کرو تاری زبان تو کو کائیں عطا فرمائیے اے پتہ کرو تارے ہاتھ کائیں بنائیں اے پتہ کرو تارے پیر کائیں بنائیں اے پتہ کرو تارا خالق کون ہے اپنے چہرے کو دیکھ کے پہلے علم حاصل کرو تے اللہ کو سنجھانو جڑے بلے اللہ دی سنجھانا ویسی میں اللہ تو کو عبادت گزار بنا دے سا چلے اللہ دی سنجھانا ویسی کیا بنا دے سا یہ جڑے روندے ودے ہوندن تے تہجداں پڑھ دے ودے ہوندن تے ڈر دے ودے ہوندن انہیں کلو علم ہوندے نبی سی فرمائے نا کہ اگر جڑا کچھ میں دیکھا یا تساں دیکھ گنو نا قبریں تے قبریں دے حالات تساں مردیں کو دفناون چھوڑ دے سو مطلب اگر تو کو علم آ گیا تھا علم اگر تو کو آ گیا تھا لیکن اساں تک کدیں مطلب سارے پاس علم ہی کوئی نہیں اساں اتنا کلمہ پڑھ کے بھی جاہل ہے ساکو پتہ ہی کہیں نہیں قرآن آدھا کیا ہے ساکو پتہ ہی کہیں نہیں کہ علم کیا ہے دھین دے دھین بنے ودے ہیں بس ہوئے درہیں بنے ودے ہیں جہالت بڑی ہے سارے جڑے ویلے علم آسی اللہ دی علم کہنے نال تعلق بنویں دے اللہ نال کہنے نال علم رستہ ہے کہندو ونجن دا جلے اللہ دی سنجھانا وے ول بندہ بندہ دا پتر بن سی ویندا کہ نہ بن سی ویندا ہیں کئی لوگ ریٹن سے جڑے اپنے بیویاں کو حالانکہ انہاں دی عزت ہیں بیویاں بیوی بندے دی عزت ہوندی ہے نا کہ کہنا نکاح جہاں نال ٹھیک ہے بیوی عزت ہے کہ نہیں کئی جانور میں لٹھن کے اپنے بیویاں کو کٹیندن مریندن کھلے مرنا ڈانگاں سوچاں روز کوئی نہ کوئی تماشا گھتے گھڑن یہ علم دی نشانی نہیں پیو ماں کعبہ و قبلہ ہیں یا نہیں تے کئی لٹھن سے بدبخت جڑے پیو ماں کو کٹیندن علم دی کمی ہے علم دی کمی ہے کوئی سود حرام ہے یا نہیں تو کئی ڈٹھن سے بدبخت سود کھندے علم دی کمی ہے جوا حرام ہے یا نہیں یہ جوا روز ایسا کھیڑ دے ہیں علم دی کمی ہے ناپ تولج کمی کرنا حرام ہے روز کریں دے ہیں علم دی کمی ہے جھوٹ بولنا حرام ہے روز بولیں دے ہیں علم دی کمی ہے بد اخلاق ہوں دے علم جاہل آدمی متھے تے وٹ آ ونجن تیور تبدیل تھی ونجن جڑا حسد دی بیماری اچ مبتلا ہوئے سمجھا ہے عالم نہیں یہ جاہل دا پتر ہے جہدے کے حسد ہے جہدے کے تعصب ہے جہدے کے انتقام ہے جڑا بھاگ کپا تھیا ودے نا وہ بھاویں میں کیوں نہیں جیڑا بندہ متھے تے اللہ دے بندے علم تے ساریاں چیزاں مٹاون آیا ہا جے میں علم دا دعوی کراں تے میں آکھاں میرے جیاں خطیب کوئی کہہ نہیں تو میں آپ ہی بندے کٹواواں میں آپ ہی منجھی کھلواواں میں آپ ہی لوگیں دے گھریں دے ساندھ مرواواں میں آپ ہی لوگیں دے پیچھے الزام لگاواں ای کو علم نہیں آدے علم جلے آوے بندہ بندہ بنویں دے بندہ بندے دا پتر بنویں دے بندے کو اللہ دی سنجھان آویں دیئے اللہ علم تے اپنی سنجھان دی برکت نال بندے کو عبادت گزار بنا لیں دے اچھا آکھو کیا بنا لیں دے اے ان مسجد انگلے آباد تھی سن جلے اللہ دا پتہ لگ سی تھے اللہ دا انگلے پتہ لگ سی جلے کیا حاصل کرے سوں بولو بولو جلدی کیا حاصل کرے سوں اور اگلی بات سن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ساتوں وڈی نعمت یہ ہن پہلی گال سمجھ آئی وے عبادت پلس اللہ دی سنجھان تے پلس علم دا نتیجہ اللہ دی سنجھان تے نتیجہ عبادت سمجھ آئیے
اے پلس پلس جمع جمع اے ترائے تو اگو گال ہی سمجھو ہکے سوال چلے شمی عبادت جمع اللہ دی سجان تے جمع علم علم آسی اللہ دی سجان آسی اللہ دی سجان جڑے ویلے آسی وال عبادت تھی سی اے پہلی گال ایک گوانڈ بدھی اگلی گال تے غور کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے میرے سارے نعمتان دے وچوں سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے سب تو وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا سب تو وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا اللہ نے قرآن کریم وچ فرمائے وارثوان من اللہ اکبر سب تو وڈی نعمت ہے آنکھ کے بھی زبان کے بھی کان کے بھی ہر شے کے ساری نعمتاں ایک پاسے تھے اللہ دی یہ وڈی نعمت ہے کیڑی اللہ دا راضی ہونا اللہ کے چلوے میں تیرے تے راضی ہوں یہ سب تو بڑی نعمتیں چلوے تیرے تے راضی ہوں یہ سب تو بڑی نعمتیں اللہ پاک نے سب تو بڑی نعمت اللہ دی رضا قرار دیتے لیکن اگلے جملے تے غور کر یہ جڑی نعمت ہے دنیاوی نعمت نہیں اخروی نعمتیں آخرت دی نعمتیں یہ جنتی نعمتاں دے وچوں ہے اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچ وے سن اللہ پاک نے ہر شے دے دیونی ہے دودھ دیاں نہراں دے دیونیاں شہد دیاں نہراں دے دیونیاں اللہ کریم نے والا تخت دے دیونیاں سونے دے تکیے دے دیونیاں اللہ نے ہر قسم دے باغات دے فروٹ دے دیونیاں سارا کچھ مل گئے حور و غلمان مل گئے اللہ فرمیسی اے دسو مزید کشے چاہی دیوے یا نہیں اللہ سونے ہر شے لب گئی ہیں ہر شے مل گئی ہے اچھا اے دسواں راضی ہو اللہ سے یہاں سا راضی ہیں اللہ اکسی چلو آؤ میں آج تو آپ کو ایک وڈی نعمت دیونا چاہنا تے میں آج اعلان کرنا چاہنا جی اللہ کیا ہے دو دیاں نہرہ نعمت نان اللہ دے ہاں لیکن ہون وڈی نعمت دیونا چاہنا یا اللہ کیڑی نعمت ہے اللہ دے اوہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم منہ ابدا اے میرے جنتیوں اے میرے بندوں تو آپ کو میں اپنی جنت دی عظیم نعمت دیونا چاہنا اوے آج دے بعد میں اپنی رضا توڑے تے حلال پیا کرے ہوں آج دے بعد میں اللہ توڑے تے کاور نہ کرے سوں آج دے بعد میں اللہ توڑے تے غصہ نہ کرے سوں آج دے بعد میں اللہ توڑے تے ناراض نہ ہو سوں اوہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم منہ ابدا سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا اللہ دا دوجا سٹیپ یہ اللہ راضی کہندے تے تھیندے اے جڑی وڈی نعمت نصیب کہہ کو تھیندی ہے جٹ کو نمازی کو روزے دار کو حاجی کو نہیں ایک جملہ اللہ نے بولے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا چھوڑ دے بیٹھے ہو پہلی گال ہی وہ عبادت اونلے تھیندی ہے جلے اللہ دی سنجان آوے اللہ دی سنجان اونلے تھیندی ہے جڑے ویلے بولو یار علم آوے جلے علم آوے کیا نصیب تھیندے اللہ دی سنجان جلے اللہ دی سنجان آوے کیا نصیب تھیندی ہے عبادت ہون دوجی گال سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے اونچا جواب دیو اللہ دی رضا اللہ دی اللہ چاہتے تے راضی تھی وڈی نعمت ہے یا نہیں ایک نے بعد کوئی بھی نعمت ہے تے اللہ راضی تھیندا کہندے تے اے نعمت دینا کہ کوئی قرآن آ دے ذالک لمن خشی ربا اللہ دے میں انہاں تے راضی ہونا تے رضا والی نعمت انہاں کو نصیب کرنا جنہاں دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہوے سوکھی گال ہے کوئی شکل دا کوئی مسئلہ نہیں جن دے دل وچ لے من موصول ہے عام زویل عقول واسطے اندے کوئی ایشو نہیں اے میری وڈی نعمت ہے میرا راضی ہونا یا اللہ تیرے کے پوچھنا چاہندن تو کنا تے راضی ہونے اللہ دے تعارف ہے کہ میں ہوں دے تے راضی ہونا جن دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہوے یہ سمجھ آ گئی نا جڑا ڈر سی اون دے تے اللہ کیا تھی سی بولو یار ہن اوتے گال ٹوروں
قرآن کے پوچھ دیں جو تیرے کے تیرے بندے دے وچوں زیادہ ڈرن والے کون؟ تو آپ نہیں سمجھ آؤنے قرآن کے پوچھ دیں اللہ راضی کہہ دیتے تھی نہیں اللہ دے ڈرنا جے کہ اللہ ڈرنا لے کون؟ دکاندار اللہ دے ڈر دے حسن لیکن زیادہ بے ہیں اللہ کون؟ حج دے منجانا لے اللہ دے نہیں اللہ کیڑے ڈر دین چٹے گورے زیادہ ڈر دین اللہ دے نہیں اللہ آئے شکل دے کالے زیادہ ڈر دین اللہ دے نہیں غریب زیادہ ڈر دین نہیں یہ چٹی ڈاڑھی آلیاں کو زیادہ ڈر رہوں ہے اللہ دے نہیں چکر ہی کہنی یا اللہ ڈر دے کہنے ڈر چھوڑا ساری کائنات کے زیادہ اللہ دی وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا اللہ راضی ہوندے اتے ہوندے جیندے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تے میرے جملے ضائع نہ کریں تے پورے حال وچ سکول دے حویل وچ ہر بندہ ایک گال سنن دے بعد اللہ دی تعریف ضرور کرے سی کوئی چپ نہ رہا سی تاکہ حوصلہ افزائی بھی تھی وے تے پتہ لگے تو گال سمجھ آ گئی ہے اللہ راضی ہوندے اتے تھیندے جیندے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تے اللہ دا ڈر کہندے وچ ہوندے اللہ قرآن چاہدے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں اللہ دی رضا ان کو نصیب ہوندی ہے جیندے دل وچ ڈر ہوئے تے پوری دنیا کائنات وچ ڈردا زیادہ ہوئے جیندے کہ علم دی دولت موجود ہوئے نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان علماء نعرہ تکبیر میں لات چڑھا بہائیں رڑے تے میں جیانا بدماش کوئی کہنا ہوئے دھی بھین دا دشمن تے میں کوئی عالم شالم کوئی نہیں جے میں آپ ہی لوگیں کو لڑائی بھڑائی رہا تا میں کوئی علم دا مطلب رب دا خوف ہے علم دا مطلب رب دا ڈر ہے علم دا مطلب قوم کو جوڑانے علم دا مطلب قوم کو جہالت کے بچاوانے علم تکبر تو نہیں سکھے دا علم بدماش تو نہیں بنے دا علم فرعونیت تو نہیں آنے دا قرآن آدھے قرآن کہ میں اللہ راضی ہوں دیتے تھی نا جنہیں دل چھ ڈر روے تے اللہ دے سب تو زیادہ اگر ڈر ہے کہیں دے دل چھ تو اون دے دل چھ جیندے کہیں بولو کیا بات ہے علم والے لوگ ہیں انہوں کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین بندے تو والے وچ وہ ہیں جنہیں کو دیکھ کے اللہ یاد آونے جنہیں کو دیکھ کے کئی لوگ ہیں علم والے انہوں نے کٹھے بیٹھے رہو دل آدھے یار بس علامن بیٹھے تھے اساں دیکھو بیٹھے سمجھ آئیے کہ نہیں ہون ایرے دے پہ ہونا دو طریقے دشے میں تو آکو دو میرے دیکھو ذرا میرے ہتھے تو دیکھو تو طریقے دسو پہلا طریقہ ہے اللہ نے ساکو تو آکو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے عبادت گزار اونگلے پڑھ سو جڑے ویلے اللہ دی سنیان آسی اللہ دی سنیان اونگلے آسی جڑے ویلے علم آسی اے پہلی گال پوری تے دوجی گال سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا ہے اللہ راضی ہوندے ہوتے ہوندے تے وڈی نعمت ہو گوڑے نے جندے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تے اللہ دا ڈر کہندے دل چونے علم آلے دے دل چونے علم والا ڈر دے علم والا ڈر دے جنہیں کہ علم ہوئے وہ ڈر دے یوسف بھی ڈر گئے ہیں جنہیں دل چھ ڈرا بنیے سمجھو ہوں دے کنے علم ڈرانے اے دو بات ہی نہیں تھا تریجی بات تے غور کر اللہ پاک فرمائے دے علم حاصل کر میں جتنا بھی عزت عطا کرنا پہلی بات ہے اللہ عبادت گزار علم دی برکت دے نال بنے دے دو جی گزارش ہے اللہ پاک اپنی رضا والی نعمت علم دے بدلے چ نصیب کریں دے تریجی بات ہے اللہ دے عزت عطا کرنا علم دی برکت دے نال جڑے ویلے علم آونے والے عزت آوینی ہے جڑے ویلے حضرت آدم نبی کو اللہ نے پیدا کرنے دا ارادہ کیتا تے اللہ نے فرشتے کو کیا میں آدم بناون جانا انی جائلون فی الارض خلیفہ انہیں ہے کہ نہ بنا ایوان کے خون خرابہ کرنے فساد کرنے اللہ نے بنایا جڑے ویلے آدم بن گئے تے وجود چھ روح پال گئی ہے اللہ نے فرمائے فرشتے ہو ایڈو آدم بلہا دیتے اللہ نے ایڈو سارے فرشتے بلہا دیتن
اللہ دے میں مقابلہ چا کروائے دوہائیں دا اے مقابلہ ایک پاسو کل ہے بے پاسو گل ہے ایک پاسو ایک کے بے پاسو 70,000 فرشتہ ایک واری بیت معمور عبادت کر ونجے ول ٹائم نہیں ملدا قیامت تک سارے فرشتے بھی لہم کلہ آدم بھی لہم انہیں دا کروائیں میں مقابلہ کہتے چ جفتیں چ بٹ گاپے چ مقابلہ ذہانت دا نہیں مقابلہ کشتی دا نہیں آدم نبی دا ساڑے توالے ابے دا دنیا دے پہلے انسان دا زمین تے آمان تو پہلا مقابلہ رب نے کرایا فرشتے نال کیڑے موضوع ہیں علم دے موضوع کیڑے موضوع ہیں چاچا بولو کیڑے موضوع ہیں علم دے موضوع میرے دے دے ادھر سارے کو اللہ نے فرشتوں کو بلہا لیتے ایڈو حضرت آدم ہاں بھی فرشتے ہو آدم تا بن گئے تیار تھی گئے روح پاو گئی ہے انہیں اے دسواں بلا اے اینا نا کیا ہے اینا نا کیا ہے اینا نا کیا ہے اینا نا کیا ہے مدت تھی گئی تو سائی تھائیاں ہو آسمانے تے دسو اے کیا ہے دسو اے کیا ہے انہیں کہ اللہ شاہ صاحب کو تو نہیں پتا قالوا سبحانک لا علم لنا لا بولو لا علم لنا سادے کہ وہ کو جڑا کچھ تائیں سا کو سکھائے باق کوئی پتہ کرنا اچھا اللہ نے فرمایا تو چپ کر بہت توارے بچو کوئی کا نہیں نا جیا کوئی کا نہیں ادھر دیکھو والا اللہ نے فرمایا آدم یا آدم جی اللہ انبے ہم تو ڈس یہ کیا ہے انبے ہم بے اسمائہم آدم فر دسیں دا گئی میں حفظ کی تکڑا ہے درخت نے آسمان ہے فلان ہے جڑ جڑیں چیزیں اللہ نے سکھایا سارے نے نہ گھنڈا گئے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو ہون دسواں کیا خیال ہے تمہارا جوان کم دا ہے یا نہیں ہون آیا یا ہون ہر شاید پتہ ہی سی اساں مت علم لیتے اللہ دے فرشتے ہیں کہ ساری معافی ہے سب کو پتہ کہنا اللہ دے ہون میں فیصلہ کرنا پیا سنو فیصلہ سنی ونجو ول ونجو اپنے اپنے کام تے فرشتے آدن اللہ سونے کیڑا فیصلہ ہے اللہ دے فیصلہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں عزت دے تاج آدم تے سر تے پیا رکھ داں آج دے بعد ساری کائنات دیاں مخلوقاں رل کے بھی آدم دا مقابلہ نہیں کر سکتے وجہ ہے کہ آدم کے علم آ گیا علم دی وجہ تو اللہ نے عظمت دیتی ہے اوہ بیاں بھی وجوہاتاً خلقتو بے یدیا اے بھی وجہ ہے عقل عطا کی تے اے بھی وجہ ہے سمجھ بوجھ اللہ نے دیتے اے بھی وجہ ہے ایک وجہ اے ہے فعلم آدم الاسماء اللہ نے حضرت آدم کو دنیا دے نام سکھا دیتے ہیں علم دی وجہ تو فرشتے کے افضل بنے ہو علم دی وجہ تو کائنات دے سردار بنے ہو علم دی وجہ تو دنیا کائنات دے امام بنے ہو علم دی وجہ تو اللہ نے تو کو اشرف المخلوقات بنائے علم دی وجہ تو اللہ نے تو آدھے واسطے آسمان بنائے علم دی وجہ تو اللہ نے تو آدھے واسطے زمین بچھائی ہے تو آدھے علم دی وجہ تو اللہ نے تو آدھے واسطے پانی دا انتظام فرمائے تو آدھے علم دی وجہ تو اللہ نے تو آدھے واسطے کائنات بنائی ہے اللہ دنیا کائنات آجے کو آدھے اگر تو سا عبادت گزار بننا چاہتے ہو والے تو کو اللہ دی سنیان کرنی پوسی اللہ دی سنیان والے تھی سی جلے علم آسی اللہ دی رضا والی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو والے تو کو اللہ دا ڈر پیدا کرنا پوسی ڈر اولے آسی جڑے ویلے علم آسی نمبر 3 اگر عزت دے تاج پامنا چاہتے ہو والے علم حاصل چا کرو میں اللہ عزت دے تاج پوا دے سا کیا کرنا چاہیے بولو علم حاصل جنگ بدر دے قیدیاں کو جان دے وہ قیدی نبی سی فرمائے وہ قیدیو وہ کافرو علم دی تے کوئی اہمیت دسے نہ پیا آپ نے فرمائے جڑے جڑے لکھن جان دے پڑھن جان دے کافرو اٹھی کھڑو ہاں وہ جڑے ہن 5-7 اٹھی کھڑن جی صحیح نبی سی فرمائے سارے کچھ مسلمان ہیں جڑے لکھن پڑھن نہیں جان دے انہاں کو لکھن پڑھن سکھا دیو تو آرے کے بھی کشے نہ گھنسوں ہی لکھن پڑھن سکھاون دے بدلے تو کو چھوڑ لے سوں اہمیت بنی کہ نہ بنی بولو یار بنی کہ نہ بنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن میڈے کے واجبیاں نبی پاک کے حدیثاں کہیں کے کہنان عبداللہ بن عامر بن عاص ہا جیڑا میڈے کے ڈھیر کچھاں کر گئے
وجہ ہے وا ہوا یکتب ولا اکتب، او لکھن جان دا ہا میں لکھ نہ سکدا، میں او لکھن جان دا میں کیدا مطلب ہے لکھن دی؟ ایک انگلش دا جملہ ہے، شاید پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے ماشاءاللہ، می نویس می نویس می نویس می نویس۔ کہیں شاگرد نے پوچھا نا استاد جی میں کو نصیحت کرو، وہاں کہ لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو، جیڑی زندگی اچ کوئی چیز دیکھو لکھو، جیڑا تجربہ محسوس کرو لکھو، جیڑی شے نمی محسوس کرو لکھو۔ لکھن دے بڑے فائدے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلے میں مسلمان تھیاں میرے سمے تو ٹوٹل اسا مسلمان 17 بندے بن دے آسے جڑے لکھن جان دے آسے۔ کتنی بندے؟ 17۔ تے حضرت امیر معاویہ آکھو رضی اللہ عنہ، آکھو کاتب وحی ہن کے نہ ہن؟ کاتب وحی کے کو آدن؟ جڑا وحی بولو بولو جڑا وحی لکھدا ہوئے۔ جلے مسلمان تن تک کان دے اتے قلم چاتی ودیان رکھی ودیان، نبی سی فرمائے لکھ سکدا ہی؟ جی ہاں سی لکھ سکدا۔ فرمانے وال آج دے بعد ہی تھی میرے نال رہا کر، جیڑی وہی آسمان تو جبریل چاہ کے آوے میں پڑھدا ویسا تو لکھدا رہ گیا کر۔ پڑھن لکھن اچھی گل ہے، لکھائی ہوئے پڑھائی ہوئے تعلیم ہوئے، علم آسی تے شعور آسی۔ بڑا قیمتی جملہ شیخ سمیع اللہ صاحب بول گئے کہ جنہ کو علم نہیں ہوندا انہاں کے پیو ماں ڈردے رہے وندن کہ ایک کچھ نہ کرن تو بیزتا نہ کرن، جنہیں کہ علم آویں او بال ڈردے رہے وندن کہ کتھائیں سارے کے پیو ماں دی بیزتی نہ تھی۔ علم ضروری ہے۔ اور شیخ عبدالکریم صاحب نے بڑی گال کی تھی، جلے علم آسی بندہ زیادہ تو زیادہ دین دا کم کر سکسی، زیادہ تو زیادہ۔ سارے سامنے کو دو جملے انگریزی دے بولے چاہ ساری بولتی بند تھی ویدی ہے، سا کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سارے سامنے کوئی اردو ڈھنگ لال بولے چاہ اتنا سا چپ کر باندھے ہیں، سارے سامنے کوئی کتابی مسئلہ چاہ پوچھے اساں چپ کر باندھے ہیں، سارے کے کوئی تاریخ اسلام دا سوال چاہ کرے اساں کھلن پائے ویندے ہیں۔ او بھائی صحابہ بیا میں ایک جملہ دینا پیاں ایک ادھرا گانڈ بات، صحابہ دکانہ چلے نے ان کے کہنا چلے نے بولے نہیں وے، صحابہ کاروبار کرے نے ان کے کہنا کرے نے، صحابہ کپڑے دی دکان لینے ان کے نہیں، گوشت وچے نے ان کے نہیں، ہٹیاں چلے نے ان کے نہیں۔ ونجو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا صحابہ پہلے عالم ہونے ہیں، علم دے ماہر ہونے ہیں، پیچھے پرچون دی دکان لینے ہیں۔ صحابہ پہلے عالم ہونے ہیں، پیچھے پھٹے تے جانور ذبح کر کے گوشت رکھ کے مسادی کریں دے ہیں۔ صحابہ پہلے عالم ہونے ہیں، پیچھے مان کے کاروبار کریں دے ہیں۔ ایتا وانڈ بنائی کھڑے چاچا تیرے نکے بھرا کو آدھیں تیرے زی میں مال دی کرنے پڑھ سا میں اون والے جڑے مال دی کرنے ہیں وہی عالم ہونے ہیں۔ تو ہوں تو مصیبت ہے، تیرے ذمہ اے ہے میرے تیرے ذمہ مال ہے، ونڈی ودے ہونے ہیں۔ پوچھ دے جا کتی بیراؤ چار ہیں کیا کرنے آدھے ایک مال دی کرنے میں پڑھدا پیاں بھی جٹاکی کرنے، کیوں جٹاکی والے کو پڑھائی دی ضرورت کہیں نہیں، مال والے کو ضرورت کہیں نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اون ویلے دور دے جڑے ویلے بھی کاروباری لوگ ہونے ہیں پہلے کیا ہونے ہیں؟ بولو کیا ہونے ہیں؟ ہن عبادت گزار ہو بن سی جندے کہ علم آسی، اللہ دی رضا کو نصیب تھی سی جندے کہ بولو یار۔ نمبر 3 اللہ عزت کو دی سی جندے کہ بولو دلائل ڈھیرن، قرآن جا ایتاں ڈھیرن، حدیثاں ڈھیرن، قل هل يستوي الذين يرفع الله الذين آمنوا، بو شمار۔ لیکن میرا ایک مختصر میسیج اسکول دا پروگرام ہے میاں برادران دے، تساں احباب لازمی اپنے بال داخل کرواؤ، جیڑے بال کے سارے کے علم کہنا اسی نا۔ اور جی میں شیخ صاحب فرمیدے پیان بھٹی صاحب بھی کہ اون سکول دا انتخاب کرو جتا نماز دی سختی ہوئے، جتا نال نال کلمہ سکھامن، جتا نال نال اسلامیات پڑھامن، جتا نال نال دعائیں سکھامن، جتا نال نال جنازہ سکھامن۔ اون اصل جڑا علم ہے وہ قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم۔ سائنس علم نہیں، سائنس تے اللہ دے بندے فن ہے، سائنس فن ہے، کیمسٹری بایو فزکس یہ تے فنون ہیں، علم تا نہیں، یہ تے روزگار دا ذریعہ ہے، یہ تے دنیا اچ پاکستان اچ رہن دا تے ترقی کرن دا سبب ہیں، علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ قرآن۔ علم بھی ہوئے نال فن بھی ہوئے، دو چیزیں ہوئے کوئی عرض نہیں۔ سائنس دی لیبارٹری موجود ہے اسکولیں، کیمسٹری دی لیبارٹری موجود ہے، بایو دی لیب ہے، یہ لیب کیمسٹری ہے بلا پریکٹیکل کرویں دیں کہ نہیں کرویں دیں، یہ تو فن ہے۔ علم ہے جڑا، علم قرآن دے 3 سپاریاں دا نہ ہے، علم نبی پاک دی احادیث دا نہ ہے۔ میں ہوں سکول کو سکول نہیں سمجھدا جڑے سکول اچ قرآن دا ترجمہ شامل نہیں،
وہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں جندے وچ نبی پاک دیاں حدیثاں شامل نہیں، وہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں جندے وچ کوئی مضبوط عالم دین استاد نہیں، وہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں جندے وچ نماز دی پابندی نہیں۔ تعلیم و تربیت، یہ تربیت تھی سی تعلیم تے علم نال، اور تعلیم علم اصل قرآن حدیث ہے۔ انشاءاللہ بال داخل کرائی رہا سو نا، بالیں کو پڑھے سو انشاءاللہ۔ میں کو دسنے پہن میاں صاحب بھی 9ویں دا 20 اکتوبر کے 9ویں دا ایڈمیشن داخلہ شروع ہے، جیڑا بال سارے کے اوسی محنت کرے سی، ایسا بھی محنت کروے سوں، جے چنگی کہیں پوزیشن کی دی بال نے تے اوکو اسا عمر دا ٹکٹ دے سوں۔ لیکن میں متفق کوئی میں اے آکھنا بھئی جیڑا بال چنگی پوزیشن گنسی اون دے ابے کو عمرہ کروے سوں، یہ تا کل کولو دکھائے میلہ لگوے سی، اصل تے ابیاں پوچھامنے بالیں کو، کیا خیال ہے؟ آکھن بھئی ابے کو عمرہ کروے سوں، اے میں جتنا مرضی کوئی جیڑے سکول پڑھتا پیا اسی ان کو حق کے لاسی، آج دے میں عمرے تے ویسا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ زندہ باد میں ماشاءاللہ، اللہ عزت رہے۔ ایویں بھائی ہمت کرو، اے تے چلو ویسے شوق دیواں مڑے نا، شوق ہے، لالچ نہیں، شوق ہے بھی تاکہ بال محنت کرے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بال تاکہ محنت کرے۔ میاں صاحب ہونی دا اچھا سکول ہے، اچھا تربیت کریں دے پن، اور جویں شیخ صاحب فرما گئے اے آج دا جڑا پروگرام والا ماحول ہے، اے دلیل ہے کہ الحمدللہ این سکول وچ مذہبی ماحول ہے، سمجھ آئیے اسلامی ماحول ہے۔ اللہ سارے بھرا میں دی محنت قبول کرے، یہ سکول کو اللہ آباد کرے، تساں جڑے احباب چل کے آئے چلاون اللہ قبول کرے، سارے تورے بالیں کو اللہ تعلیم اور علم دے، اللہ تعالیٰ زیور کے مزین کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔